السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کی ایک بڑی ہی خوبصورت سی مثال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں مفادات کے زیر اثر وفاداریاں کس طریقے سے بدلتی ہیں، یہ آپ کو پاکستانی سیاست میں بخوبی دیکھنے کو ملے گا، اور اس میں کچھ زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ مطلب کچھ مہینے اور سال کے فرق سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک وقت کا وفادار دوسرے وقت میں غدار وطن کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ حالیہ اس کی مثال ہے جنرل فیض حمید صاحب کی، جن کے ساتھ عمران خان صاحب سردیاں گزارنے کے بہت زیادہ خواہش مند تھے، لیکن پھر ہوا کیا کہ آرمی چیف بنانے کے لیے انہیں ISI سے ہٹانا پڑا اور ان کو کور دینی پڑی۔ کور دینے کے بعد ان کی طاقت میں کافی کمی آ گئی، اور ہوتے ہوتے آخرکار حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ عمران خان کو جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کے لیے مارچ کرنا پڑا۔ لیکن یہ ساری کوششیں، نادرا سے ریکارڈ بدلوانے کی کوششیں، سعودی عرب کو مینیپولیٹ کرنے کی کوششیں، یہ سب سازشیں دم توڑ گئی اور جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن گئے۔ اب ظاہر ہے کہ آرمی چیف اس وقت کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں، وہ جو پرانے ایک امیدوار تھے، خواہش مند تھے، جنرل فیض حمید صاحب اسی کرسی کے، وہ یہ ساری چیزیں فراموش نہیں کر پا رہے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جنرل فیض حمید نے بھی یہ باتیں بھلائی، نہ دل سے بھلائیں اور نہ فزیکلی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں اور اس کے بعد ایون 8 فروری کے الیکشن میں بھی اس میں آپ کو جنرل فیض حمید کا کردار نظر آئے گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں، اس کی مثال آپ کو ملتی ہے، کور کمانڈر منگلا سے استعفیٰ لیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ منگلا کے کور کمانڈر کے زیر اثر جتنا بھی علاقہ آتا تھا، ایون فیصلہ آباد میں PTI کے علاوہ کوئی بندہ جیتا ہی نہیں، تو آبویسلی فیض کا جادو تو سر چڑھ کر بولا۔ یہ وہی کور کمانڈر منگلا ہیں جن کے پاس حماد اظہر صاحب بھی کافی عرصہ رپوش رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان سے استعفیٰ لیا گیا تو اس کے بعد حماد اظہر کو منظر عام پر آنا پڑا۔ اسلام آباد کے سیکریٹریٹ میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کو وہ ساری جگہ کو گرا دیا گیا، اور اس کے بعد حماد اظہر حالیہ ابھی تک پختونخوا میں رپوش ہے اور زیادہ پبلک اپیرنس ابھی نہیں دیتے اور پس منظر میں ہی رہ کر کام کر رہے ہیں۔ تو آبویسلی یہ معاملات تو سیاسی چل رہے تھے، لیکن کیا ان معاملات کی وجہ سے فیض حمید کو برسر عتاب لانا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ایک طریقے سے آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ فیض حمید ریٹائر ہونے کے بعد بھی مسلسل اپنے کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر جو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے، ایسے معاملات یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایسا پہلا واقعہ ضرور ہے جو اتنا زیادہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا۔ ماضی میں اکا دکا آوازیں ایسی اٹھتی تھیں، کراچی میں یہ بہت کام گرم ہے، لیکن یہ ان آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملات، یہ مالی بدعنوانی، کرپشن اور اپنے اختیارات کا جو ناجائز استعمال ہے، یہ پہلے بھی چل رہا تھا۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے اس میں کہ PTI اپنے آپ کو فیض حمید سے کارنر کر رہی ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور اس چکر میں کہ کہیں اگلی گرفتاریاں ہماری نہ شروع ہو جائیں۔ اور جو PTI والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کو گرفتار کر لیا، جنرل باجوہ پہ بھی آرٹیکل 6 لگاؤ، اس کو بھی گرفتار کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ نون لیگ کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، PTI اور فیض حمید کا تو لو ہی رہا ہے نا ہمیشہ مسلسل، تو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ باجوہ صاحب کا رہا ہے۔ نواز شریف آتے ہیں، نواز شریف چلے جاتے ہیں، پھر عمران خان کو لے کر آتے ہیں، پھر عمران خان کو رخصت کرتے ہیں، پھر نواز شریف کو پھر لے کر آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آنے کے بعد زیادہ نظر نہیں آتے، لیکن بہرحال حکومت تو نواز شریف کی ہے، نون لیگ کی ہے۔ تو یہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کی مطلب دوگلا پن دیکھیں۔ ابھی حالیہ کچھ عرصہ پہلے ہی خواجہ آصف نے اعتراف کیا تھا، یہ معاملہ تو خیر پہلے بھی زیر غور تھے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ فیض حمید کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں تھے۔ ایون نون لیگ کے بہت سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ فیض حمید کو آرمی چیف بنا دیا تھا، لیکن بہرحال ان کا حد سے زیادہ ایمبیشیس ہونا، ان کی شاید یہ جو اوور ایمبیشیسنس تھی، شاید وہی ان کو لے ڈوبی اور آرمی چیف نہیں بن سکے DGI/SI کے بعد۔ لیکن یہ معاملات، اگر کوئی بھی عام شخص یہ سوچتا ہے کہ فیض حمید کو کوئی جیل میں بند کر دیا ہے اور کوئی بڑا برا سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ حفاظتی تحویل میں
حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے، فوج کی طرف سے لیا گیا ہے، اور ان پہ صرف ٹرائل چلایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ٹرائل میں ابھی کچھ ثابت ہو گیا. اگر کچھ ثابت ہوا اور ضرورت ہوئی تو ان کو کوئی چھوٹی موٹی معمولی سزا دے دی جائے گی. ویسے ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے کہ کوئی بڑی سزا دی گئی ہو. 4 سال زیادہ سے زیادہ اس طرح کی سزا، وہ بھی ڈی جی ISI لیول کے عہدے کے ریٹائرڈ شخص کو کبھی بھی نہیں دی گئی. تو اگر کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ اس سے کوئی سویلین سپرمیسی ملک میں آ گئی ہے تو ابھی نا منزل بڑی دور ہے، اور ابھی ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آگے چلتے ہیں. اور ہمارے ایک تو ہماری فوج، اور دوسری طرف یہ جنرل فیض کی جو گرفتاری بھی ہے، یہ بیسیکلی عدلیہ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم اگر اپنے بندے کو نہیں چھوڑے تو تم لوگوں کو کیسے چھوڑتے. لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ فیض حمید کے پیچھے کھڑے ہونے والے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نوکری کرنے والا کوئی بھی شخص، جس طرح کور کمانڈر منگلا کی میں نے مثال دی، یا کوئی بھی اور فوج کا شخص ہے، کوئی بھی خاص طور پہ ہائر رینک کا افسر جس نے ریٹائر ہونے کے بعد اس ملک سے اچھا خاصا مال پانی بنانا ہے، تو اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ مجھے فیض کا ساتھ ہر حال میں دینا، کیونکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل اس کے ساتھ نہیں دیکھتا. یہی فرق ہوتا ہے سیاستدانوں میں بھی، اور یہی فرق ہوتا ہے وکلاء اور جوڈیشری میں بھی. اب منصور علی شاہ جو تڑیاں بیسیکلی لگا رہے ہیں حکومت کو، اور کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ میں چھٹیوں کے بعد ہی دوں گا، اور ایسی کی تیسی تم لوگ کیسے میرے فیصلے پر عمل نہیں کرتے، تو یہ بیسیکلی وہ پیغام اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ وکلاء کی پوری طاقت حامد خان کی شکل میں ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو وکلاء قیادت اور جو جوڈیشری بھی موجودہ اور آنے والی جوڈیشری بھی ہے، وہ اپنا فیوچر اسی تسلسل میں دیکھتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان دونوں جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان میں یہ ان کی پالیسیز میں فرق نظر آئے گا. منصور علی شاہ صاحب اپنا طاقت کا توازن واپس لے پائیں گے یا نہیں، یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ابھی حالیہ جو فیصلہ آیا ہے، اور PTI کی بظاہر جیتی ہوئی سیٹیں نون لیگ کو دی گئی ہیں، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب آخر ان کے پاس کتنے دن بچ گئے ہیں، اور وہ کتنے ایسے ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں جو اس حکومت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. بہت مشکل ہے، اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ان کے پاس وقت بڑا کم ہے. چھٹیوں میں بھی بیچارے کام کر رہے ہیں اور باقی ججز مزے کر رہے ہیں. تو لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا فرق قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ میں پیدا کر پائیں. ہمارا یہ جو اس سال کا 14 اگست ہے، اس 14 اگست پہ پاکستان تحریک انصاف کو رگڑا لگتے ہوئے اور زیر عتاب آئے ہوئے حکومت کے یا فوج کے، آپ کہہ لیں کہ یہ مسلسل تیسرا سال آ گیا، تیسرا یوم آزادی آ گیا، اور مسلسل یہی چل رہا ہے، اقتدار سے دور ہے. اقتدار اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پختونخوا میں جی حکومت ملی ہوئی ہے، سندھ میں حکومت جی پیپلز پارٹی کو ملی ہوئی ہے. نہیں، پاکستان میں حکومت صرف اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس پنجاب ہوتا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فرسٹریٹ ہو کے کہ پنجاب جب ہاتھ سے جا رہا تھا تو انہوں نے اسمبلیز توڑ دی تھی، کہ انہیں پتا تھا کہ طاقت اگر پنجاب میں ریکلیم نہیں کر سکا اور پنجاب کے لوگوں کو میں اپنی طرف نہیں کھینچ سکا تو پھر پختونخوا کو میں نے کیا کرنا. تو دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے بچے ہوئے ہیں جو دن، ان میں کتنا بڑا ڈینٹ PTI میں یا عمران خان کے لیے پیدا کر سکیں گے. کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.